الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے۔ جناب، ملک میں انتشار پیدا کرنے والی پارٹی، ملک میں بے چینی اور بے یقینی کا اظہار کرنے والی پارٹی، ملک میں مہنگائی ختم ہو رہی ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی ہے اس پارٹی نے، اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کرنی ہے اس پارٹی نے۔ جناب، اس پارٹی کا ابھی یہ کردار چل رہا ہے کہ فوج میں انہوں نے بہت سارے ایلیمنٹس کو گمراہ کیا اور ان فوجی کرداروں کو فوج سے نکلنا پڑا، کچھ ریٹائرمنٹ لے کر چلے گئے اور کچھ کو فوج سے نکال دیا گیا۔ اور ہم سوچ رہے تھے کہ چلیں یار، اس کی ابھی اس کا ساتھ دینے والا آرمی میں کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی یہ نیا ایک فتنہ اٹھا ہے کہ اس نے کندھا استعمال شروع کیا ہے ججوں کا، اور جو جج 8 فروری کے الیکشن سے پہلے سوئے پڑے تھے، 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ جج جاگ گئے ہیں، اور ان کی محبت بھی، جو عمرانداری کی جو ان کے اندر طبیعت تھی، وہ بھی جاگ گئی ہے، اور یہ جج اس کا کندھا بڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ جج جناب جی اپنے کندھے پیش کرنے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ کارنامہ انجام دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان ججز کی یہ تمام تر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ جناب آپ نے ہر سطح پر فوج میں تقسیم پیدا کرنی ہے، اور عوام کو اور اسٹیبلشمنٹ کو تقسیم میں لے کر آنا ہے، اور ان کو پریشان کر کے رکھنا ہے، اور ایک پریشر بلڈ اپ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ پر۔ تو وہ اپنے کام میں کامیاب تو نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے عروج پر ہے۔ ان کا جو پریشر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سروائیو کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس کے بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے، لیکن فی الحال وہ سروائیو کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے پریشر کو جھیل رہی ہے۔ دیکھیں جی، جارا پہلوان کی جو کشتی ہوئی تھی انوکی کے ساتھ، جو جاپانی پہلوان تھا، تو سب کو پتا تھا کہ جارے نے جیتنا ہے، ہاں جی، جارا پہلوان نے جیتنا ہے۔ تو اس کشتی کے درمیان میں جناب لاہور میں جو کشتی ہوئی، تو اس میں انوکی پہلوان نے جب جارے پہلوان کا زور کا اندازہ لگایا، تو اس نے خود ہی جارے پہلوان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا کہ یار یہ کہیں مجھے مار پیٹ نہ دے، اس کا تو جو ایک پنچ ہے وہ بھی کتنا بڑا ہوگا۔ تو اسی طرح، اسی مثال سے ہمیں پتہ ہے کہ پاور کس کے پاس ہے، پاور کس کے پاس ہے، زور کس کے پاس ہے، طاقت کس کے پاس ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ جیتنے والا کون ہے، اور انشاءاللہ ملک کے مفاد میں وہی جیتیں گے۔ لاکھوں اور کروڑوں عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، جیتنے والے وہی ہیں۔ عوام کو زبردست ریلیف دیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تمام پاکستانیوں کی 25 کروڑ کی آبادی میں سے جناب 20 کروڑ عوام کی دعائیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، سپہ سالار کے ساتھ ہیں، میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 8 فروری گزر گیا، آپ کا جو ریلا تھا، آپ کا جو طوفان تھا، وہ گزر گیا۔ ابھی وہ ٹائم زندگی میں پھر دوبارہ نہیں آئے گا، اب وہ ٹائم زندگی میں پھر دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی ایک جوک کرتا ہوں، ابھی خسرے آ گئے میدان میں۔ وہ کہتے ہیں جی ڈی چوک میں تو آپ اپنی عورتوں کو نچاتے ہیں تو ہمارا حق مارا گیا ہے، ہاں جی، ابھی ڈی چوک میں ہم ناچیں گے تو تم لوگ اپنے گھروں میں ناچو گے۔ تو جناب ابھی یہ لوگ خسروں سے بھی بہت ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے خسروں کے بارے میں بدتمیزی کی، بد کلامی کی، تو انہوں نے اس کو پیٹا ہے، اور ابھی یہ دوسری فلم چلانے کے چکر میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ISI کے نوجوان وہ خسروں کے ہجروں کے بیس میں آئے۔ یار مارخور کو آپ اتنا
آسانی سے لیتے ہیں. آپ اپنا اتنا ایزی لیں گے مارخور کو. مارخور کبھی ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. آپ کی زبانوں کو تالے لگ جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے جتنی بدتمیزی سپہ سالار کے بارے میں کرنی کر لیں. آپ نے جتنی بے ادبی نواز شریف فیملی کے بارے میں کرنی ہے آپ کر لیں. آپ نے جتنی بدتمیزی ISI مارخور کے خلاف کرنی ہے آپ کر لیں. آپ نے فوج کے خلاف کتنی بکواس کرنی ہے آپ کر لیں. لیکن 20 کروڑ عوام ان لوگوں کے ساتھ کڑی ہے، نواز شریف کے ساتھ کڑی ہے، سپہ سالار کے ساتھ کڑی ہے. اور یہ وہ پسی ہوئی قوم ہے جس کو عمران خان نے اپنی مہنگائی کے جناب بلڈوزر کے نیچے بلڈوز کیا تھا. یہ وہ لوگ ابھی میاں نواز شریف کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. ان کو آپ ابھی بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام میں سمجھ آ چکی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہو گئی ہے، چھاننی لگ گئی ہے. اور برے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں اور اچھے لوگ ایک طرف ہو گئے ہیں. جناب کہاں سے آپ ڈھونڈ کر لاؤ گے میاں نواز شریف جیسا لیڈر؟ کہاں سے آپ ڈھونڈ کر لاؤ گے میاں شہباز شریف جیسا لیڈر؟ کہاں سے آپ ڈھونڈ کر لاؤ گے ایسا ایمان والا حافظ قرآن سپہ سالار؟ تمہاری تمام چالوں کی جو بھنک ہے وہ سپہ سالار کو لگ جاتی ہے. اس لیے وہ آپ کے اوپر ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں کرے گا. آپ چاہے اس کے پاؤں پکڑو، آپ چاہے اس کے ساتھ بدتمیزی کرو سوشل میڈیا میں، آپ چاہے اس کے خلاف سوشل میڈیا میں یورپ میں رہ کر بکواس کرو، آپ جو بھی کرو، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ اس کو نہیں گرا سکو گے. سپہ سالار کو گرانا پاکستان کو گرانے کے برابر ہے. اور پاکستان اگر گر گیا تو تم لوگ مودی جیسے کہ پاؤں چاٹو گے. آزادی بہت مشکل سے ملتی ہے، آزادی بہت بڑی قیمت ادا کر کے ملتی ہے. اور 50 لاکھ لوگ شہید ہوئے اس آزادی کی تحریک میں. پاکستان کوئی مفت میں نہیں ملا. پاکستان یہ مجرے اور ڈانس کر کے آزاد نہیں ہوا. پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں بنگالیوں نے، لاکھوں لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے. اور سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ اہل بنگال کی ہیں پاکستان بنانے کے لیے. نواب وقار الملک جیسے لوگوں کے، شیر فضلہ مولانا فضل حق، شیر بنگلہ مولانا فضل حق کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے. نواب سلیم ملک کا بہت بڑا کردار ہے. قائد اعظم کا بڑا کردار ہے. سر سید احمد خان کا کردار ہے. مولانا شوکت علی کا کردار ہے. مولانا جوہر کا کردار ہے. جناب علامہ اقبال کا کردار ہے. اور بہت یہ جناب قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ملا ہے. تو آپ جیسے ایموشنل لوگ، آپ جیسے ڈانس کرنے والے لوگ، آپ جیسے نشہ کو پسند کرنے والے لوگ، اور جن کی ویڈیوز ان کی عورتیں بنائیں اور جن کی ویڈیوز ان کی کارکن بنائیں اور بعد میں بلیک میل کریں جیسے حریم شاہ کرتی ہے، جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں. اور جناب ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ پاکستان کے مخالف لوگ ہیں، یہ پاکستان کو نہیں گرا سکتے انشاءاللہ. پاکستان بنا ہے ایک قومی نظریے پر، اور وہ نظریہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس نظریے پر پاکستان جو ہے وہ جناب آزاد ہوا. یہ کوئی ڈی چوک میں دھرنوں سے، ڈی چوک میں جناب جی گانوں سے پاکستان آزاد نہیں ہوا. ہاں جی. اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو ملک کو گرانے کے لیے آپ کا ناچ گانا ڈانس لاہور کی سڑکوں پر آپ کی لڑکیوں نے، آپ کی عورتوں نے قمیضیں اتار کر ڈانس کیا. آپ کو شرم نہیں آئی؟ کسی نے اس کی مذمت نہیں کی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ معافی تو ہم اپنے باپ سے بھی نہیں مانگیں گے اور تم کو کان پکڑوا کر تمہیں جوتے مارے جائیں گے. جیسے استاد بچے کو کان پکڑوا کر لاٹھیاں مارتا تھا، ایسے تم کو بھی انشاءاللہ تعالی ماریں گے.
اور تم کو معافی منگوائیں گے اور تم معافی مانگو گے انشاءاللہ۔ پاکستان قومی نظریے پہ بنا ہے، اسلامی نظریے پر بنا ہے۔ دنیا میں دو ہی ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پر بنی ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل۔ ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، اور تم اسرائیل کے نمائندے ہو، اسرائیل کے تم داماد ہو، اور تم پاکستان توڑنے کے لیے، پاکستان کا ایٹم بم بیچنے کے لیے تمہیں لیڈر بنایا گیا تھا، تو سب کو پتہ چل چکا ہے۔ اور آپ پاکستان کو کبھی بھی گھٹنوں کے بل پہ نہیں لے کے آ سکو گے۔ انشاءاللہ پاکستان کو بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت موسیٰ پیدا کیے ہیں، بہت موسیٰ پیدا کیے ہیں، اور آپ کب تک فرعونیت کا مظاہرہ کرتے رہو گے؟ اس عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے اور جلد از جلد سمجھ آ جائے گی۔ یہ بحث برائے بحث نہیں ہے، یہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہے۔ کچھ لوگ نواز شریف کی ساتھ بغض کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، جن میں طاہر القادری ہے، جن میں حامد رضا ہے، اور جن میں اور کچھ ایلیمنٹس ہیں، ناصر عباس ہے، جو ناصر عباس شیعہ کے لیڈر ہیں۔ یہ سب لوگ بغض نواز شریف کی وجہ سے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بغض نواز شریف نہیں، حب پاکستان میں ایک طرح ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ سب لوگ۔ مولانا فضل الرحمان، ابھی بھی وقت ہے، ہم تمہیں بار بار بتا رہے ہیں، ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی وقت ہے، ابھی تمہارا کچھ بگڑا نہیں ہے، ابھی بھی تم واپس آؤ اپنے ٹریک پر۔ اللہ عزت دینے والا ہے، توکل اللہ سے عزت مانگو۔ پی ٹی آئی میں جا کر عزت مانگتے ہو، وہاں تو بہت بڑے بت ذلیل ہو گئے۔ دیکھو پیچھے مڑ کر دیکھو، پیچھے دیکھو، پیچھے وہاں پر کتنے لوگوں کے ساتھ ضلالت ہوئی ہے۔ محسن بیگ کتنا بڑا ان کا سپانسر تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ نعیم الحق کتنا بڑا ان کا لیڈر تھا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا، اور کتنے لوگوں کو اس نے چھوڑ دیا۔ اپنے گاؤں کی بیٹی ہوتی ہے، گاؤں کی عزت ہوتی ہے، اس بندے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ہم جب اپنے سسرال میں جاتے، ٹانگے پر بیٹھ کر جب روڈ سے گاؤں میں جاتے، تو وہ کہتے تم کس کے گھر میں آئے ہو؟ ہم بتاتے کہ فلاں کے گھر میں جا رہے ہو۔ کہتا نہ، تم ہمارے گاؤں کے داماد ہو، تم سے کرایہ نہیں لینا۔ اور تم نے نواب امیر محمد خان جو گورنر پنجاب تھے، تم نے ان کی پوتیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کی جو آڈیو آئیں، اس کا تو ذکر کرنا بھی مناسب نہیں تھا۔ اس دن پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں کو ڈوب کر مر جانا چاہیے تھا، اور اس کو جوتے مار کر اس کی ڈرائنگ روم سے نکل آتے، لیکن بے شرمی اور اقتدار کی لالچ نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے، ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، ان کے دماغوں کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ اس شیطانی دجال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تمام پی ٹی آئی والے دوستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔